4G اسکول کے آن لائن طرز تعلیم میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ چوتھی جماعت اردو بال بھارتی، سبق نمبر 14، حکیم اجمل خان۔ اسے شروع سے آخر تک پورا دیکھیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل 4G اسکول کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو آل پر پریس کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اس کے سوال جواب کی لنک ہم نے ڈسکرپشن میں ہی دی ہے، جس کی ایک الگ سے ویڈیو ہے۔ سبق مکمل کرنے کے بعد آپ سوال و جواب بھی حل کر سکتے ہیں، اور کمیونٹی میں ہمارے ٹیلی گرام گروپس کی لنک موجود ہے، آپ کی جماعت کے حساب سے اس میں جوائن ہو سکتے ہیں۔ سبق نمبر 14، حکیم اجمل خان۔ دہلی میں ایک بڑے نامی حکیم تھے، ہندو مسلمان سب ان کی عزت کرتے تھے۔ ان کا نام اجمل خان تھا۔ حکیم صاحب سن 1864 میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ 63 سال کی عمر میں اچانک دل کی حرکت بند ہو جانے سے 1927 میں اس دنیا سے اٹھ گئے۔ اگر آپ کو حکیم صاحب کا تھوڑا سا بھی حال بتایا جائے تو پوری کتاب بن جائے گی، اس لیے ان کے بارے میں صرف 2-4 باتیں آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک زمانہ تک لوگ حکیم صاحب کو صرف ایک اچھا حکیم مانتے تھے۔ ان کے مقابلے کا ہندوستان میں کوئی حکیم نہ تھا۔ نوابوں راجاؤں سے ماہانہ ہزاروں کی رقمیں بندھی ہوئی تھیں۔ ان کے دہلی سے باہر جانے کی روزانہ 1000 روپے فیس مقرر تھی۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب 1000 روپے بھی بہت زیادہ ہوا کرتے تھے۔ آپ سمجھتے ہوں گے کہ اتنا بڑا طبیب صرف امیروں ہی کا علاج کرتا ہوگا۔ طبیب یعنی ڈاکٹر، غریبوں کو اس سے کیا فائدہ پہنچتا ہوگا؟ لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ حکیم صاحب جو کچھ کماتے اپنے عزیزوں اور غریبوں کی مدد اور قومی کاموں میں خرچ کر دیتے۔ دہلی میں یا اس کے آس پاس کسی غریب کے گھر جاتے تو علاج کا ایک پیسہ نہ لیتے۔ اسی وجہ سے وہ بڑا طبیب جو راجاؤں اور نوابوں کے محلوں میں ہزاروں پر جاتا، اکثر ٹوٹی پھوٹی جھوپڑیوں میں بھی خدمت کرتا نظر آتا تھا۔ اس کے پاس سے بے شمار غریبوں کو دوائیں مفت ملتی تھیں۔ جاڑا، گرمی، برسات، ہر موسم میں صبح ٹھیک 6 بجے حکیم صاحب گھر سے نکل آتے اور بہت سے مریضوں کو دیکھتے۔ کبھی کبھی ان کی غیر ضروری باتیں بھی سنتے، مگر پیشانی پر بل نہ لاتے۔ ان کے اس عام دربار میں چھوٹے بڑے کا فرق نہ تھا، امیر ہو کہ غریب، سب کو باری باری دیکھتے۔ حکیم صاحب بڑی سمجھ بوجھ کے آدمی تھے۔ انہوں نے ملک کی سیاست میں بھی حصہ لیا۔ وہ شروع ہی سے چوٹی کے لیڈروں میں گنے جانے لگے۔ چوٹی کے لیڈر یعنی کہ بہت مشہور لیڈر۔ سیاسی کاموں کے ساتھ حکیم صاحب سماجی کاموں میں بھی خوب حصہ لیتے تھے۔ عورتوں کی تعلیم کے وہ بڑے حامی تھے۔ وہ ہمیشہ ہندوؤں اور مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق کے لیے کوشش کرتے رہے۔ سن 1919 میں جلیانوالہ باغ کے مقام پر انگریزوں نے بہت سے ہندوستانیوں کو قتل کر دیا تھا۔ حکیم اجمل خان نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے اس قتل عام کے خلاف سخت احتجاج کیا۔ حکیم صاحب آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر تھے۔ انہیں انڈین نیشنل کانگریس کا صدر بنایا گیا تھا۔ وہ سوچ سمجھ کر سیاست کے میدان میں آئے تھے، اس لیے انہوں نے بڑی بے جگری سے کام کیا اور آخری دم تک ملک کو آزاد کرانے کے لیے سیاست کے میدان میں جمے رہے۔ حکیم صاحب لوگوں کی خدمت ہی کو سب سے بڑا کام سمجھتے تھے اور خدمت کے موقع کو کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ ایک مرتبہ دہلی میں کوئی وبائی مرض پھیلا۔ اس مرض میں خاندان صاف ہو گئے۔ گھر گھر ماتم تھا، کوئی کسی کی خبر لینے والا نہ تھا۔ دہلی پر ایسی آفت آئی کہ اچھوں کے اوسان خطا ہو گئے۔ اوسان خطا ہونا یعنی کہ بہت پریشان ہو جانا۔ ایسے نازک وقت میں بھی حکیم صاحب لاریوں میں دوائیاں بانٹتے پھرتے رہے۔ ان کو اپنی جان کی کچھ پرواہ نہ تھی۔ قدیم زمانے میں وبائی مرض بہت زیادہ پھیلا کرتے تھے، اور ایسے میں دہلی میں جب وبائی مرض پھیلا تو اس میں خاندان کے خاندان ختم ہونے لگے۔ تب حکیم صاحب کو یہ احساس ہوا کہ انہوں نے غریبوں کے لیے لاریوں میں یعنی ٹرکوں میں بھر بھر کر دوائیاں لوگوں کو پہنچائی۔ انہوں نے دہلی کا یونانی اور آیورویدک طبی کالج قائم کیا اور اسے خوب ترقی دی۔ اس کالج کو اپنا دواخانہ بھی دے ڈالا، جس کا سالانہ منافع لاکھوں روپے تھا۔ مسلمانوں کی جدید تعلیم کے لیے علی گڑھ میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کی بنیاد ڈالی گئی۔ بعد میں یہ ادارہ دہلی منتقل کر دیا گیا۔ حکیم صاحب اس کے پہلے وائس چیئرمین مقرر کیے گئے۔ آخری زمانے میں وہ اپنا زیادہ وقت جامعہ ملیہ کے کاموں میں لگاتے تھے۔ اس سے ان کو بہت سی امیدیں تھیں۔ آگے چل کر ان کی امیدیں پوری ہوئی اور آج جامعہ ملیہ اسلامیہ مسلمانوں کا ایک بڑا ادارہ بن گیا ہے۔ ایسے لوگ روز روز پیدا نہیں ہوتے۔
آج حکیم صاحب نہیں ہیں لیکن ان کی یاد لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ ہم نے اس سبق میں دیکھا ہے کس طرح سے حکیم اجمل خان انہوں نے مسلمانوں اور غریبوں کے لیے بہت بڑا کام کیا ہے۔ انہوں نے سیاست میں بھی حصہ لیا اور اپنے وقت کے یہ ایک مانی گرامی حکیم صاحب تھے۔ الفاظ معنی دیکھتے ہیں۔ نامی مشہور، دنیا سے اٹھ جانا انتقال ہو جانا، طبیب حکیم، عزیز دوست، محلوں میں ہزاروں پر جانا، امیروں کے علاج پر ہزاروں روپے لینا، وبائی مرض ایسی بیماری جو ایک ساتھ بہت سے لوگوں کو ہو جاتی ہے، آفت مصیبت، اوسان خطا ہونا، گھبرا جانا، پیشانی پر بل نہ لانا، برا نہ ماننا۔ یہاں یہ سبق مکمل ہوتا ہے۔ ڈسکرپشن میں ہم نے سوال و جواب کی لنک دی ہے، آپ وہاں سے اسے دیکھیں، سبق پورا مکمل کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل 4G اسکول کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو آل پر پریس کریں۔ کمیونٹی میں ہم نے ہمارے ٹیلی گرام چینل کے ٹیلی گرام گروپس کی لنک دی ہے، آپ وہاں سے اسے جوائن کر سکتے ہیں۔